مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ حمزہ کو فون کیے وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ بیڈ پر نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ یار، امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات حیا کے ساتھ پکی کر دی۔ کیا؟ حمزہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی، اب بتاؤ کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ حمزہ بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی عثمان بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس حیا میڈم سے نتھی کرنے پر تل گئے ہیں؟ یار، دیکھا جائے تو وہ بری کہیں سے نہیں ہے، مگر صرف عمروں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ حمزہ جانتا تھا جاوید اور فردوس بہت سخت گیر ماں باپ تھے۔ کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پر اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز اون ہی تھا۔ تھوڑا فرق؟ حمزہ کی بات پر وہ گٹی گٹی آواز میں چیخا۔ یار، میرا مطلب ہے حمزہ سے بات بنانی مشکل ہو گئی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنز کی طرح ہی عزت دیتا ہوں۔ 5 سال وہ بڑی ہے مجھ سے۔ یار، لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے؟ جواباً انہوں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ حمزہ پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اس کا واویلا غلط نہیں تھا اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا۔ انسان اپنی شریک حیات اپنے سے بہت چھوٹی نہ سہی مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یا کم سے کم ہم عمر تو ہو۔ حمزہ اور اون بچپن کے دوست تھے۔ اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے ہی فرد شمار ہوتے تھے۔ اگلے دن حمزہ اون کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اون اس طرح ہٹ درمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ حمزہ برا پھنسا تھا۔ اسے نہ سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا تو اون کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو؟ تم بتاؤ۔ یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ میں لڑکیوں سے بھی کیا گزرا ہوں۔ اون کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری کرسی پر حمزہ بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ یار، تو صبر تو کر۔ ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تو ٹھنڈا ہو کر سوچے گا تو بتاؤں گا۔ حمزہ نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ اون کے بازو پر دھڑا تھا۔ بتاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھ۔ حمزہ نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا برف سر پر رکھ لوں؟ ٹھنڈا ہی ہے، وہ کفر بھرے لہجے میں بولا۔ حمزہ کا کہکا بلند ہوا۔ تم حیا سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح چند دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ اون نے چڑھ کر کہا۔ یار، تم مل لو اس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پر بات کرو۔ حمزہ نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ تم بہرحال اس سے مل کر بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو۔ اگر وہ بااعتماد ہے تو یقیناً تمہاری اس رشتے کے لیے ناپسندیدگی دیکھ کر انکار کر دے گی۔ مجھے امید ہے۔ حمزہ کے مشورے پر اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ حمزہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن حیا کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں اون بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ کے ہی نام سے سیو ہے۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ حیا نے کچھ چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر وہ چڑھا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی، مگر جان کر اسے چرا رہی تھی۔
اتنی بچی نہیں آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اون کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا، مگر مجھے کرنی ہے اور آپ ہی سے بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، حیا چند پل فق چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیے۔ اون کا سرد لہجہ حیا کو بے حد گھلا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی، اس کی اپنی بوتیک تھی جو بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پر ماں باپ پر ہی انحصار کرتی تھی۔ اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی، مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بند رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانی اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سی بڑی بہن کی منگنی کبھی اون کی ہی بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ اگلے دن وہ دونوں حیا کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ اون نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 بڑی ہے، مگر دل تھا کہ حیا کی بھولی سی منموہنی صورت کو دیکھ کر اس کی ماننے سے انکاری تھا۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا، ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ اون نے تمہید باندھی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی، آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں پورے 5 سال، سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ اون نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا، مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ اون بضد تھا، جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے زیادہ مجبور ہوں، اور آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مر جاؤں۔ اب کی بار حیا نے اسے آئینہ دکھایا، اس کی بات پر اون کے نیک کوش پھر سے تن گئے۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورنٹ سے نکل کھڑا ہوا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ پور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر حیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حیا بیڈ پر بیٹھی ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر اون کی تصویر تھی، بلا شبہ وہ بے حد وجیح تھا۔ حیا کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کر دھڑکا۔ گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھی، چوڑی روشن پیشانی، ستواں ناک اور تیکھے نکوش۔ کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد اون کے سامنے اسمارٹ سی حیا اپنی منموہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی ہی لگتی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر حیا اس دھماکے پر بھی ٹس سے مست نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیٹھ کے ساتھ لگائے، اس پر کمر ٹکائے، موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ اون نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی
کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیاں لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ مہندی پر وہ کیسے حسین ترین مخلوق لگ رہی تھی کہ اون کو اپنے تمام انتقامی ارادے ڈھیر ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگودو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائشیں بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ حیا نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کی دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھے غصے سے حیا کے سجے سمرے روپ کو دیکھا۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پر سائن چاہیے، وہ تلملا کر بولا۔ حیا نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا۔ وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا۔ یہ آپ کے منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دے کر اون نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ حیا نے ایک گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری اون کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دے۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تب حیا نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ اون نے خاموشی سے پین اسے دیا۔ حیا نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑی سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ اون نے جھپنے والے انداز میں پیپرز واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حیا اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جویلری اتار کر سلیقے سے رکھی۔ آئینے میں نظر آتے اون کے عکس کو دیکھا جو ابھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کر دھپ دھپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو حیا کی آنکھوں کے گوشے پر ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا آخر تو وہ ایک لڑکی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھیں، مگر اون نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا۔ جیسے ہی اون باہر آیا حیا اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ حیا بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ، وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ یہ کمرہ میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بنا کر اٹھا۔ ادھر صوفے پر لیٹو، چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا ہوں، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہو؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل آپ خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں، وہ پھر اسے آرام سے لیٹے دیکھ کر بولا۔ صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر اون کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا پھر جہاں بھی لیٹوں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے۔ جو بھی کر لے اون اسے اس کی حیثیت سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی اون بے سکون اور بے چین تھا۔
فردوس کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ ولیمے کے اگلے روز سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کیا۔ وہ جھنجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اون، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر ہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم سے کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی، وہ نفرت سے بولا۔ اون، اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ جم میں انٹر ہوتے ہی اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ دوست نے سرسری سا سوال کیا جو اون کو کسی تاجانے کی طرح لگا۔ صرف پر اکتفا کیا، راڈ پر ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر اون کو حیا کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا نا، اسی لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچے کیے بولا، ارے یار تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بامشکل اون جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ واہ قسمت! بیڈ روم میں پہنچا تو حیا مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ اون نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو بھی اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اون نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز کے چہرے پر ٹکائیں۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ حیا نے کچلی نگاہ خود کو گھورتے اون پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو اون غصے سے بولا۔ حیا نے آواز بلند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیڈز کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ اون اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، وہ چوکنا بیٹھی تھی۔ ہاتھ سرت سے اون کی پہنچ سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے اون کو تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر ہے۔ آپ یہ کوشچن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل۔ پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو، نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ دو بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے سارا رخ حیا کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ تنو میں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ، بس اتنا سا صبر کر سکی؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ اون کی بات کی تہہ تک پہنچنے ساتھ ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ۔ 2 لفظوں میں ہی اس نے اون کی سیوا کر دی۔ اون زیر لب مسکراتے جیسے اسے چرانے لگا، پھر مزے سے اس کی ایک کان سے ایئر پیس نکال کر اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر حیا کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اسے پل پل بدلتے مگر کسی قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے اون کو گھورا۔ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی؟ وہ مزے سے بولا۔ نگاہیں سامنے سکرین پر تھی۔ ایئر پیس واپس لیں۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے،
اس کی شفاف ہتھیلی سے نظر چراتے وہ مزے سے بولا، مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سوئیں۔ حیا نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی میں مووی دیکھوں یا سوؤں؟ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ حیا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا، تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ ڈٹھائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پر اون کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کنکھیوں سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر اون حیا کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کیا، جہاں مرضی جائے۔ بیٹا حیا کو اس کے بوتیک ڈراپ کر دینا، اون کو اڑتا دیکھ کر فردوس نے چائے پیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ وہ یکدم بھڑکا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ مزے سے اسے حکم سنا کر وہ ڈائننگ ہال سے جانے لگا، جب اپنے پیچھے سے اس کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اس لیے سیٹ نہیں کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی معیوب کام نہیں ہے اس کا، لے کر جاؤ۔ جاوید نے بھی اون کو جھاڑ پلائی۔ وہ غصے میں تن فن کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ غصے سے اونچی اونچی بولتا وہ گھڑی پہن کر والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ گاڑی کے قریب ہی وہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے دل کو کچھ اچھی لگ رہی تھی، اس وقت پھر سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دھماکے دار آواز سے دروازہ بند کیا۔ حیا اپنی جگہ کانپ گئی، لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ایڈریس بتاؤ، غصے بھری آواز اس کے قریب سے آئی، جو گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ شرافت سے اسے راستہ بتایا۔ یہ سب ثابت کر کے کیا سمجھ رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز پھر سے آئی۔ مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ کل کو جب دوسری شادی کر لیں گے تو میں کیا در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگی۔ اور ویسے بھی جب مجھے بیوی نہیں مانتے، نہ مجھ سے نہ اس رشتے سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے، تو پھر میں جو مرضی کروں، آپ کا اتنا واویلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس کا بہت کچا جتاتا ہوا لہجہ اون کو مزید تلملا کر رکھ گیا۔ اوہ، تو آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کو سیٹی کی شکل بناتے ہوئے بولا۔ جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی لو، اتنی خود مختار ہو، میں کیوں ڈرائیور بنوں؟ وہ پھر چڑھ کر بولا۔ شوہر نہیں بن رہے تو کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی بن جائیں۔ حیا کا شوخی لہجہ لیے اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بڑی متاثر ہو، اب یوں جلی گٹی سنا کر اپنے جذبات آشکار مت کرو۔ اون کی بات پر اس کا دل کیا پھر سے کہے گھٹیا سوچ اور گھٹیا انسان، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ جیسے انسان خود ہوتا ہے ویسی سوچ ہوتی ہے۔ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے روکتے بھی وہ اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی فضول گوئی سے اسے زج کرے کہ وہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے؟ ہاں، اب اسے اون کے ارادے ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی، مگر دل اس کے رویے پر دکھتا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے۔ اس نے اور چاہا ہی کیا تھا؟ ایک قدر کرنے والا ساتھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا؟ کبھی کبھی دل کرتا تھا اس کی ذات کو یوں ادھیڑنے والے پر 2 حرف بھیجے اور چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے کہیں بھی۔ اللہ کرے تمہیں محبت اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے جو تم آج میرے ساتھ کر رہے ہو۔ چند دنوں میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج یہ بددعا اس کے دل میں آئی اور اس نے پورے دل سے خاموش بددعا اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اپنے ہی شوہر کو دے ڈالی۔ اور اللہ خاموش صبر کرنے والوں کے صبر کو رائگاں جانے نہیں دیتا۔
کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے۔ اگلے دن واپسی پر اسے پک کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اون کو اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ زیادہ خاموش رہتی ہیں تاکہ لڑائی نہ ہو، مگر وہ نہ جانے کیوں اسے بار بار تنگ کرتا تھا۔ ہر وقت اپنی باتوں سے عاجز کرنے کی ٹھان رکھی تھی تاکہ وہ خود تنگ آ کر خود ہی چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی کیا ڈریسنگ سینس ہوتی ہے؟ وہ چرے بغیر بڑے آرام سے بولی۔ بالکل، لڑکیوں کا تو ڈریسنگ سینس ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے اسے عمر کا طعنہ دے گیا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی، مگر دل میں کہیں اس کی بات نے تکلیف پہنچائی تھی۔ انسان تھی، وہ کیسے نفی کرتی اس بات کی کہ اون کی جانب سے چلائے جانے والے تیر اسے غائل نہیں کرتے۔ آپ کی بہت ریسرچ ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کر دی ہے، آخر سوچ کر اسے جواب دیا۔ اون کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ابھی میری جوانی چل رہی ہے محترمہ، تو پھر کب دوسری شادی کریں؟ اچانک اس کی جانب رخ کرتے ہوئے اعتماد سے بولی۔ جلد ہی۔ چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھپ دکھائی، ایسے جیسے جس لڑکی سے کرنا چاہتا ہو وہ وہیں کہیں ہے۔ حیا نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی اور رخ پھر سے سامنے کر لیا۔ ملنا ہے اسے؟ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ حیا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ بلکہ کہتے ہیں تو کل ہی میں اور آنٹی اس کے گھر جا کر اس سے ملاتے ہیں۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کر ایک اور مشورہ دیا۔ اون نے غصے سے ہونٹ بھینچے۔ انہی کی وجہ سے تو یہ انچاہا رشتہ باندھا تھا۔ یکدم خاموش ہو کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رمضان شروع ہونے میں فقط چند ہی دن رہ گئے تھے۔ اون ایسا کرو، گاڑی کی چابی حیا کو دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے۔ ہم دونوں رمضان کے لیے گروسری کرنے چلی جاتی ہیں۔ حیا جو دھلے دھلائے چہرے پر کریم لگا رہی تھی، یکدم شیشے میں سے ماں بیٹا دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ اون نے بھی گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کر نیچے آ جاؤ حیا۔ فردوس جلدی سے پروگرام طے کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اون نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پر نکال کر ادھر ادھر مت مار دینا، ویسے بھی اس عمر میں دکھائی اور سنائی کم دیتا ہے۔ اون نے ایک ابرو اچکا کر پھر سے اس پر طنز کیا۔ حیا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس کھینچا، جیسے اس کا طنز برداشت کر رہی ہو۔ آپ رہنے دیں، ہم کیب کروا لیں گے۔ بمشکل اس کے طنز پر خود کو نارمل رکھتے ہوئے وہ دماغ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اپنے طنز پر اس کے چہرے پر لہرانے والا سایہ اون کو بھی برا لگا۔ جیسے اس کے پاس پڑا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، نہ جانے اون کے دل میں کیا سمائی۔ یکدم اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لو، لے جاؤ چابی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کھولتے چابی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اس کے لمس نے عجیب سی تکلیف دی، بجائے خوشگوار احساس دینے کے حیا نے غصے سے ہاتھ کھینچا۔ اون نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی زبان کے وار ہی بہت ہیں۔ یکدم آنکھوں میں لہرانے والی نمی دیکھ کر اون دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ چربٹنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی وہ تن پن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوہ، تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کئی زیادہ برا لگا۔ اون کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا۔ چلو اب اور ہی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرسٹنگ۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرارت سے چمکی۔ حیا کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اس کی سیٹ پر اسی کی گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھر آئیں۔ کیا وہ اتنی بے وقت ہے؟ کتنی بڑی تھی، فقط 5 سال۔ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسی بڑی عمر کا طعنہ دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران ہی فردوس نے حیا کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ امی ابو کو بہت سلام کہنا، اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ اون نے نہ سمجھی کے انداز سے ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ اوہ، تو یہ میکے جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اون کو یہ جانتے غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔
اس وقت چھوڑوں تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب اون نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بوتیک ہی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ اون اندر ہی اندر عجیب گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے اگلے 2 دن انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتی عجیب وحشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا اور بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں حیا کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں بھی؟ خود کو بے طرح جھنجھلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے۔ ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھینچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر اون تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تولا تھا۔ کچھ آ کے اپنے دشمن سے محبت بہت بار گہری نفرت، گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ اون کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اس کا عادی ہوا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، حیا کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا آپ بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہیں، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان صوفے پر بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے فردوس کو سنا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر حیا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ حیا کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا، پھر آ گئی ڈھیٹ۔ دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ بالمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گھل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے۔ ماں باپ سے کہتی یا یہاں انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے حیا نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے الارم بجا وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو اون ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ سحری بنانے کے بعد فردوس کے کہنے پر وہ اون کو جگانے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت؟ اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ اون جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھنجھلایا ہوا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو سے پکڑ نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ اون کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے، اب اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی۔ اسے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں۔ اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کربا بدلتے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا؟ اون اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر 8 پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بددعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔
اون کے کہکے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں اون کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھا۔ اون ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے حیا کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، اثر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرأت سے پڑھنے لگی۔ اون کو اس کی دھیمی آواز کی جانے والی قرأت اپنی سحر میں جکڑنے لگی۔ سورۃ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی، اون کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ حیا یکدم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، اون کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ حیا نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو؟ اون نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ اون نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اس لیے کہ یہاں کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر اون نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اسے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائیں، جبکہ حیا کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ تیار ہو کر نیچے جانے کی کافی دیر بعد تک حیا تیار نہ ہوئی تو وہ جھجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا، مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سنوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس حیا پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جویلری نہیں مل رہی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا، افطاری پر جا رہی ہو یا کسی کی شادی پر؟ اون نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر اون کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی۔ وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے حیا کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کی ہے، کوئی نہیں باندھ رہے۔ وہ ہر درمی سے اس کے دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ حیا نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کرتی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر حیا نے گھور کر اسے دیکھا۔ واپس مڑی، غصے سے کینچو اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ اون کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ حیا دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ یکدم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے اون کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اون کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ حیا کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑھا۔
وہ بھی بمشکل خود کو اس کے گنیرے بالوں اور ساحل چہرے کے سحر سے بچا کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ یکدم پیچھے سے حیا پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب آنن فانن ہوا کہ اون کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری، اس کی دل دوز چیخیں اس کے حواس جھنچوڑ کر رکھ گئی۔ فردوس اور جاوید دوڑ کر اس کے پاس آئے، جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ اون تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، جاوید نے فوراً اون سے کہا۔ اون نے اسے اٹھانا چاہا، جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی حیا نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے خود سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، اچھوت ہوں نا، دھکا دیتے احساس نہیں تھا؟ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دھاڑی۔ فردوس اور جاوید نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا؟ میں نے دھکا نہیں دیا۔ آئے اماں۔ ایک بار پھر تکلیف نے حیا کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگے۔ اون نے اب کی بار کسی بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر گاڑی کی جانب دوڑا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح سے بازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ اون، فردوس اور جاوید باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ آئی سویر، میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ فردوس نے بس ایک تیز چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں۔ سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اون نے الجھ کر جاوید اور فردوس کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں سے کیا؟ فردوس نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں مجھے اس سے کچھ؟ بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا۔ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوکی آج۔ جاوید اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں۔ اس لیے چھوٹے ہوتے ہی 1-2 بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹر نے راڈ لگا دیے اور کہا کہ یہ راڈ سب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گے۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈ کی صورت کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابھی نے بتایا مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتھے سے اکڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اس بات کو جواز بنا کر اسے شادی سے انکار کر لیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ فردوس نے روتے ہوئے اس پر سبراز افشاں کیا۔ او خدا! سر تھامے بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف! وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون سے وار نہیں سہے گی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں رہتا، 1 سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔
سر ہاتھوں پر گرائے اسے وہ ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کے دل دوز چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹرز کے روم میں گیا، ان سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گر گرا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی فردوس کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ اور ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا۔ دل سے کہیں آواز آئی، چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتی؟ منادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹر نے اسی دن نئی رات ڈال دی تھی۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، حیا نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن اون کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ صد مہری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے، بس یہ یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس میں ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں۔ یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ حیا آرام سے گھر پر ہی رہے گی، اور نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ حیا نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو ان کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوست نے گھر پہنچتے ہی کہا، نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور حیا گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ حیا کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی اون نے فردوس کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا صبح، بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ اون کے اصرار پہ حیا کا دل کیا اسے بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا؟ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اس دن اسے تھام لیتا؟ مگر جس طرح اس نے حیا کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ زرینہ، یعنی کام والی سے کہیں یہاں لیٹے۔ فردوس کے جاتے جیسے ہی اون نے دروازہ بند کیا، حیا کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے جیسے تسلی دلائی، آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے۔ رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اون نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر حیا حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی، جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ حیا کو لگا ایک سنسنی سے پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں سے آگے کیا، کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ حیا اس کے وجود چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ گمسم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا، اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چرا رہا تھا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں،
تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ حیا نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا لہجہ حیا کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی، کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو، آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دونوں سو گئے۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگ گئے ہوں۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوئی ہون کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کی بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال رہی تھی کہ انہیں پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سرت سے اٹھ بیٹھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہاں ہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے اون اٹھا۔ اس کی سائڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب حیا نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ حیا کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ لچتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا۔ یہ بھی کہ وہ ایک انچائے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرا ایسے کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے تھے سیدھے ہو جائیں۔ وہ شوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ اون نے یکدم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو وہ اسے مسکراتے دیکھتا رہا کہ حیا نے ضد چو کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اپنے چہرے پر وہ اس کی نگاہیں کافی دیر محسوس کرتی رہی۔ اون نے ان چند دنوں میں حیا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی پھر چڑ جاتی کیونکہ اون کے اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی ناگواری یا بیزاری کا تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن اون کا خیال رکھنا اور یوں سے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم آئیگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہا تھا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرہ بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر حیا کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں، آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کریں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت ہو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں میں، ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گی آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ اون ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست ہیں اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی ایسا اب نارمل رشتہ نہ بناتی۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا، معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوہ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈونگ مت رچائیں، صرف اس لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوں، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو یہ سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں۔
مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئیں، وہ شاید رد عمل تھا۔ کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر لوگوں کی رشتہ داروں کی چہمگوئیاں۔ ہماری شادی پر بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ فردوس بھابھی اور جاوید بھائی کو اتنی کیا جلدی تھی اون کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر دی۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے اون کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹدار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دیں۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر آپ اگر تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتی تو شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ میری ہر بات پر پورا مقابلہ۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حیا کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لو، اون نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا۔ ظاہرہ آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں۔ بس اتنی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر آپ اب میرا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ اون اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں اون، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی۔ بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب نفرت ہونے لگ گئی ہے خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا بتاؤ، کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ اون نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مسالت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ حیا کی بات پر وہ سن رہ گیا۔ اور کتنی اذیت دوگی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی، وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے خردرے لہجے میں بولی۔ اون نے لب بھینچے، اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ حیا سناٹے میں رہ گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حیا خود کافی ہل جل لیتی تھی۔ گردن موڑ کر اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح میں جس لمحے اون کی آنکھ کھلی، حیا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اب سٹک پکڑ کر آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر ابھی اسے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ اون منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج، اب وہ اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حیا نے گھبرا کر ایک نظر کام کرتی فردوس اور زرینہ کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چٹکی۔ کیا؟ اون نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹا کر اچھے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ وہ یکدم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کی اس کا سر نیچے پٹک کر اٹھ چکی ہوتی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اس کی معصومیت پر ضد چوک کر بولی۔ مگر آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی اس بیزاری سے اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ آپ اب بیزاری دکھائیں، میں اپنی محبت دکھاؤں گا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ حیا کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی، احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی۔ اور عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اس کے سر ہو گیا۔ چلو مہندی لگوا کر لاؤں۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، اس اچانک افتاد پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی نہیں لگانی، وہ کڑوے کسیلے لہجے میں اسے جواب دیے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کے دوسری سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ حیا اس کی جرأت پر خشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سرت سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کریں؟ ناگواری سے اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو، اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ جب وہ کوفت سے بولی، اوکے، باقی کے کسنے واپس آ کر دے دینا،
اون نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، اون نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، حیا کا دل گداز ہو گیا۔ مجھے سہارے پر اعتبار نہیں، حیا نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ اون کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکاتے گنگنایا، ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی، ابھی مجھے سوچنے دیں۔ اون نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ اوکے، سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ حیا نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی اون نے اسے مخاطب کیا۔ بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پھر بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے معنی خیز تھی۔ محبت کی وائب سے ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کر باہر آئی، اون نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں، جنہیں زیر لب مسکراتے اون مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا۔ وہ بازو کو اوپر لے جا کر کونی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بھنا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اون اس کی حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کونی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں نا میری، کیسے باندھوں؟ وہ روحانسی آواز میں بولی۔ اون نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی۔ موڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھو نا، اون نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کر مڑی کہ اس وقت اون کی مدد لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اون نے کیچر اتار کر اس کے سب بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس ان پر چھوڑا۔ حیا اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے یکدم کانپی۔ اون نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، آہ، اتنے زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یارا مجھے کیا پتا کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ حیا خاموش نظروں سے گورا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی، ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل للچایا، مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پر خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے اون کا ساتھ، اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دی، کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنی شریک سفر کو دیکھا۔ اون ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ اون نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے اس میں سے؟ وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں اون کو ایک کارڈ پکڑا کر مؤدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ 2 آئس کریم آرڈر کر کے وہ سیدھا ہوا۔ کھاؤں گی کیسے، یہ دیکھیں ابھی بھی گیلی ہے۔ حیا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ میں کس لیے ہوں؟ وہاب نے گہری نظروں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ حیا اس کی نظروں سے نروس ہوئی، چہرہ موڑ کر ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن اون کی ٹکٹکی باندھی رہی۔ حیا اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل مان پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آنکھیں رخ موڑ کر دوبارہ اس سے گھور کر دیکھا۔ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ اون کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا، تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتی آواز بامشکل قابو پاتے اس نے روب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ روب کہاں سے لے آتی ہوں؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی بولتی آنکھیں اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔ اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا، خود اسے آئس کریم کھلانے کے ساتھ اپنی نظروں سے حیا کو زج کرتے وہ شرارت سے مسکراتا رہا۔ آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ حیا نے تیکھی نظر اس پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔
اب تو وقتاً فوقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ ان ہاتھوں پر لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ اون ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ حیا کی بار خاموش ہی رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا، حیا بھی سو رہی تھی۔ اون نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار کرتا پہنے باہر آیا، تب بھی حیا سوئی ہوئی ملی۔ اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو فردوس کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ فردوس نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ماتھے سے الجھے بال سمیٹتے ہوئے کہا، خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ گئی۔ محبت سے اٹھ کے ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، جو بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ چکی تھیں۔ شاباش میرے بیٹا، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کر پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کرو۔ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے تپتپاتے ہوئے کہا، اور سنو۔ کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑی۔ جی؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ اتنی محبت سے انہوں نے اپنی خواہش بیان کی۔ جی جی۔ حیا ان کی بات پر چند لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ تو وہ جانتی تھی اس کے اور اون کے درمیان کے تعلقات؟ ہاں ظاہر ہے، دونوں نے ہی کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، نہ نفرت اور بیزاری کو اور نہ بون نے اپنی محبت کو۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھول کر دیکھا تو واٹس ایپ پر اون کا میسج موجود تھا۔ فوراً کھول کر پڑھا، جس دن تم دل سے میرا ہاتھ تھام کر چلو گی، اس دن ناسا کے ہیڈ آفس کی سیٹلائٹ فون پر یہ پیغام گونجے گا، مشن کمپلیٹڈ۔ نظام شمسی کے دو گمشدہ ستاروں نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ اون کے میسج میں درج الفاظ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ دل عزم انداز میں گدگدا اٹھا۔ اون کے انداز اور الفاظ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اس کے دیے گئے فراق کو پہن کر اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراق جس پر خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا اور چوری دار پاجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ اون کو کسی حور سے کم نہ لگی۔ خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر بڑھا، جہاں وہ جاوید سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک، اس کی شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں بمشکل دیکھتے ہوئے حیا نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ اون نے بمشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائیں۔ اون نے اسے اکیلا پاتے ہی راستہ روکا۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی، مزے سے جواب دیتی اس کے ایک سائڈ سے نکل گئی۔ سارا دن مہمانوں سے ملتے ملاتے رات ہو گئی۔ پھر دوست اور جاوید تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ اون کے ساتھ کمرے میں آئی۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، اون نے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ حیا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ میری کچھ شرطیں نہیں مان جاتے، سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اون کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کاغذ نکالا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھتے کنکیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ اون کی جانب کیے بولی۔ اون سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا تانا نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اسے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن، چہکتی آواز پر حیا نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ اب کی بار اون نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہا ہا ہا، ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟
اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اون نے شرارت سے کہا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ معاف کر دیا مجھے؟ اون نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے، اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں؟ اون کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ دونوں ہی آنکھیں موندے رب کے شکر گزار تھے۔